ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زیر رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری۔ یا نبی آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری۔ اچھے ان کے ہے تو پھر کیف برے کس کے ہے، اچھے ان کے ہے تو پھر کیف برے کس کے ہے۔ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کے اندر پیدا کیا، اس مذہب میں، اس اسلام میں پیدا کیا جس کو اس نے خود پسند فرمایا۔ اگر آپ پوری دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو کئی مذاہب ملیں گے، نئے بھی ملیں گے، پرانے بھی ملیں گے، چھوٹے بھی ملیں گے، بڑے بھی ملیں گے۔ یہ جتنے ہیں ان کے اندر پوری دنیا میں ایک دین ایسا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اور ہماری تاریخ اور ہر مذہب کا یہی بولنا ہے کہ بھئی ہم پرانے ہیں، ہم پرانے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ فخر کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، کہ دین اسلام کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کا قدم اس زمین پر پڑا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ دین اسلام کو لے کر آئے۔ دین اسلام کو یعنی انسانیت کی شروعات جو ہے وہ اسلام سے ہوئی، انسانیت کی شروعات وہ اسلام سے ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے، ان کی امتیں بنتی رہی، اس کے بعد لوگ گمراہ ہوتے رہے، مذہبوں میں کثرت ہوتی رہی، ادیان میں کثرت ہوتی رہی۔ لیکن جو عقیدہ، جو مشن لے کر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام آئے تھے، وہی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام آئے تھے، اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تھے، اسی مشن کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھایا، اور اسی مشن کو
اختتام تک پہنچانے والی ذات میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو فخر کیجئے اس بات پر کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ سب سے قیمتی شے یہ ہے، سب سے قیمتی شے یہ، انسان ہونا کمال نہیں، انسان ہونے کے بعد ویسی زندگی گزارنا کمال ہے جیسی زندگی گزارنے کا تمہارے رب نے حکم دیا ہے، اور سوائے دین اسلام کے کہیں پر وہ چیز نظر نہیں آ سکتی۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو انسانیت کا درس اسلام نے دیا ہے، جو جانوروں کے حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں، جو پیڑ پودوں کے تک حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں، ہمسائے کے حقوق، یا پھر آپ کے رشتہ داروں میں، دوستی میں، یعنی تمام زندگی کا راستہ ایک انسان جھولے سے لے کر قبر تک اپنی تمام زندگی، چاہے وہ 100 سال کی زندگی کیوں نہ گزارے، اس کی زندگی کا ہر گوشہ اسلام اس کو بتا رہا ہے۔ ہر گوشے پر چلنے کے لیے میٹیریل اگر کسی مذہب کے پاس ہے، اور ہر نوپید چیز جو آج پیدا ہو رہی ہے بعد میں پیدا ہوگی، قیامت تک جو چیزوں کی ایجاد ہوگی، اس کے تمام مسائل کا منبع اگر کہیں پر ہے تو قرآن مقدس میں ہے۔ تمام علوم کو سمیٹے ہوئے یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اور ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں، ایک وہ مذہب ہوتا ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر رولز ریگولیشن اس کے مذہب کا بانی بناتا ہے، لیکن جو دین خدا ہے، جو دین اسلام ہے، یہاں پر رولز اور ریگولیشنز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر چیز کو نازل فرما دیا ہے کہ کون سی چیز آپ کے اوپر حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں بعد میں آنے والی ہیں اس کے لیے فرمایا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہا کہ اے لوگو، اگر اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی تمہیں کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، کوئی چیز کا تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا، تو میرے حبیب کا کہا، میرے حبیب کا فرمان بھی میرا ہی فرمان ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ تو اتنا مستند، اتنا معتبر، اتنا قدیم دین اللہ رب العزت نے تم کو دیا ہے، جو نظریہ اسلام بتا رہا ہے۔ اسلام کا نظریہ کیا بتا رہا ہے؟ انسانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسلام کا نظریہ آپ دیکھیں، چھوٹے بڑے کا حقوق، آقا و غلام کا حق اسلام بتا رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ انسانیت کی تعلیم ہے، انسانیت کی تعلیم اسلام دے رہا ہے۔ اسلام آپ کو جو ہے نشاور چیزوں سے روک رہا ہے، اسلام آپ کو سودخوری سے روک رہا ہے، اسلام آپ کو قتل و غارت گری سے روک رہا ہے، اسلام آپ کو بد زبانی بد کلامی سے روک رہا ہے، اسلام آپ کو جو ہے ایک ایسا انسان بنا رہا ہے کہ جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اب یہ نظریے کے خلاف وہی لوگ آئیں گے جن کے پاس ایسا نظریہ نہ ہو۔ آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھیں، پوری دنیا کے اوپر، آپ دنیا کی پوری سیاست کے اوپر آپ نظر ڈالیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اسلام سے جو ہے بغاوتیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بولے ان کا نظریہ مسلط کرنا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، تم سر پٹک لو، تم چاہے جتنے بھی مظالم ڈھالو، وہ ہو کر رہے گا جو اللہ نے چاہا۔ اللہ نے کیا چاہا
ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہارے پاس جیٹس ہوں گے، تمہارے پاس بڑے بڑے طیارے ہوں گے جو انسانوں کی بستیوں کو تباہ و تاراج کرتے ہیں، تمہارے پاس توپیں ہیں، تمہارے پاس جو ہے ہتھیار ہے. تم آج ان گولیوں کے، ان بارود کے ذریعے انسانوں کی بستیوں کو اجاڑ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم غالب ہو جائیں گے، دنیا پر ہمارا سکہ چلے گا، ہمارا نظریہ قوم کے لوگوں کے ذہنوں میں ہم ڈال دیں گے. لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو، ہم مسلمانوں کے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. انشاءاللہ تعالی آج بھی رسول کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، قیامت تک مصطفیٰ کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، قیامت تک دین کے جھنڈے لہراتے رہیں گے. تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارے بارود ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول رہی ہے، ان زبانوں کو تم ختم نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے حوصلوں کو تم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حوصلہ، یہ ہمارا پیدا کردہ حوصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا حوصلہ ہے. مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے اسلام کے لیے، کیا ہے یہ جذبہ اللہ کی عطا ہے، یہ جذبہ اللہ کی عطا ہے. اور ایک چیز میں بتاتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں، اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، انسانیت کی تعلیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، فلاں عورت نے بلی کو بند کر دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، اور بلی بھوک و پیاس سے مر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس بلی کی موت کی وجہ سے، اس بلی کی تکلیف کی وجہ سے اس کو بند کرنے والی جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، قریب میں کنواں ہے، پانی نیچے ہے، تو اس عورت نے اپنی جوتی نکالی، اس سے پانی لیا اور اس کتے کو پلا دیا. فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. تو بتائیے یہ جو حسن ہے یہ کسی اور دین میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ دین اسلام کے اندر ہے. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کو آپ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، جو قوم آپ کے قصیدے پڑھا کرتی تھی، مشرکین مکہ، قریش مکہ، وہ قوم آپ کی باغی ہو گئی، آپ کے خلاف ہو گئی، آپ کی ہجو کرنے لگی. اشعار میں نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبیاں کی جاتی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا زنی کی جاتی، بہتان لگائے جاتے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. مسلمان مختصر تھے، جو اسلام لاتا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا. آپ تاریخ اسلام کا وہ گوشہ اٹھا کر دیکھیں جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. 3 سال تک میرے نبی نے اور چند مٹھی بھر مسلمانوں نے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے کھا کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. کیوں؟ مسلمانوں پر ظلم ہونا یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے سے اس دین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اسلام یہ مٹنے والی شے نہیں ہے، اس کو آپ جتنا مٹانا چاہو گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرما دے گا. فرانس کے حالات دیکھیں. ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. امریکہ کے حالات دیکھیں، یہ 20 سالوں میں کتنے تندانے ان ملکوں نے نہیں کیے. برقعے کو بین کیا گیا، برقعے جلائے گئے اسلام کی دشمنی میں. عورت کی آزادی، میرا جسم میری مرضی، برقعے جلائے گئے. مصحف مقدس قرآن شریف کی بے ادبیاں کی گئی. اسلام کو جو ہے پروپیگنڈے کے ذریعے، ایک باطل ایجنڈے کے ذریعے اسلام کو جو ہے، اسلام پر انگلیاں اٹھائی گئی، دہشت گردی کا لیبل لگانے کی ناکام کوشش کی گئی. ہوا کیا؟
جن ملکوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، آج اگر آپ دیکھیں تو ان ممالک میں کثرت سے اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور آج حالات جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی، آج حالات جو ہے ہندوستان کے بھی اسی ڈگر پر گزر رہے ہیں، اسی ڈگر پر گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے نفرت، ایک منافرت کا عالم پیدا کیا جا رہا ہے۔ کرسیوں کو بچانے کے لیے، حکومتوں کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ سب سے بدترین حکومت وہ ہے جس کے پائے مذہبی انتشار پہ ٹکے ہوئے ہو۔ بہترین حاکم وہ ہے جس کا مذہب انسانیت ہو، جو انسانیت کو پامال کرے، جو انسانیت کو رسوا کرے، جو انسانوں کی جان لے کر اپنے تخت کو بچائے۔ یاد رکھے وہ تخت نہیں، ابلیس کی جو ہے آرام گاہ ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے آج مسلمانوں کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مظالم آج ہمارے اوپر ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں ایسا کردار بنانا ہے، ہمیں ایسا ٹریک اپنانا ہے کہ جو ٹریک مکے کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبھایا تھا۔ ہمیں اس راہ پر چلنا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے جب آپ پر ظلم کیے جاتے تو جو صبر کا مادہ تھا اس کے اوپر آپ کو چلنا ہے، صبر کو نہیں توڑنا ہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ہر ظالم ختم ہونے والا ہے۔ فرعون نے، نمرود نے، شداد نے، یزید نے کیا چاہا؟ اسلام کو مٹانا چاہا۔ فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا، شداد بادشاہ تھا، یزید بادشاہ تھا۔ اپنے ہتھیار کے ذریعے، اپنے فوج کے ذریعے مومنین پر، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ فرعون کو تباہ کرنا چاہا تو اس نے موسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ نمرود کے غرور کو توڑنا چاہا، اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرما دیا۔ ابو جہل کے غرور کو توڑنا تھا، ابلیس کے غرور کو توڑنا تھا، اللہ رب العزت نے محمد عربی علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ یزیدیت کے غرور کو، اس کے تخت و تاج کو پیروں میں کچیلنا تھا، اللہ رب العزت نے حسین ابن علی علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس آخری دور کے لیے بھی مسلمانوں کی ہمت کے لیے میرے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ میری نسل میں مہدی پیدا نہ ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مہدی مولا علی کی اولاد سے ہوگا، فاطمی ہوگا، حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، یعنی حضور کی نسل میں امام مہدی آئیں گے۔ حلیہ حضور کی طرح ہوگا، چہرہ سرکار کی طرح ہوگا، انداز سرکار کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں امام مہدی کا جب دور ہوگا تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، زمین سونا اگل دے گی، اور امن جو ہے زمین کے خطے پر بھر جائے گا۔ جتنا ظلم ہوتا تھا ظلم ختم ہو جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ رب العزت نے اس دین کو ایسے ہی بیگانہ وار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس دین کے انتظام کے لیے نبی کو بھی رکھا ہے، نبی کی آل کو بھی رکھا ہے۔ بات حاصل کلام آپ کی طرف میں کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، ذرا زور سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ دیکھیں حالیہ ریسنٹلی جو واقعات ہندوستان میں رونما ہو رہے ہیں، یہ کچھ سالوں میں ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہماری درگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کئی نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم ان نوجوانوں کے، ان لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ جو ہے
ہم ان کے لیے پرسہ پیش کرتے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، یعنی جو لوگ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کا مقصد آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اپنے دن و رات گزار رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، ان کا مقصد کوئی فرقہ نہیں ہے، ان کا مقصد ہر وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ مسلمان آپ ہے تو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کا فرقہ دیکھ کر آپ کو گولی نہیں ماری جا رہی ہے، آپ کے سر پر ٹوپی دیکھ کر، آپ کے چہرے پر داڑھی دیکھ کر، آپ کا نام دیکھ کر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایسا بدترین دور جہاں پر دشمنی کھل کر آ گئی، مقصد مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا، مقصد ان کا جو ہے اسلام کو نیچا بتانا، اور پورے متحد ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ خطے خطے پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وقفے سے جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کی جا رہی ہے، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، صحابہ کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، اولیاء امت کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، اسلام کے تمدن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تہذیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے برے حالات میں مسلمان متحد نہیں ہو رہے ہیں، سٹیجوں کو باکسنگ کٹ بنا کر لڑ رہے ہیں۔ وہ سٹیج جا کر جو ہے وہ باکسنگ کٹ بن گیا، جلسے کر کے لائیو جلسوں میں مار لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں، فروعی مسائل جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ مسائل جس سے آپ کا کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے، ان چیزوں کو لا کر جو ہے اب مسلمان کو اسلام سے خارج کر رہا ہے، خصومتیں پیدا کی جا رہی ہے، ایک دوسرے میں نفرتوں کا بازار گرد کیا جا رہا ہے۔ بولے اپوزیشن بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم ٹکڑے ہو جاؤ، باطل بھی یہی چاہتا ہے کہ تم ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو جاؤ۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی وہ اپنایا ہوا ہے، اور اس کو انجام کون دے رہے ہیں؟ چند ناخلف مولوی، سنیت کے نام پر، وہابیت کے نام پر، اہل حدیث ہونے کے نام پر، شیعہ ہونے کے نام پر، دیوبندی ہونے کے نام پر۔ ارے یہ تو سوچو کہ تم تمام مسلمان ہونے کے نام پر ٹارگٹ پہ لگے ہوئے ہو۔ یہ وقت انتشار کا نہیں ہے، اتحاد کا وقت ہے۔ یاد رکھنا، انتشار میں موت ہے، اتحاد میں زندگی ہے، اتحاد میں زندگی ہے۔ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اپنے آپسی اختلافات چھوڑو، نظریات کو بالائے طاق رکھو۔ تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم اہل حدیث ہو، سب ہو، لیکن سب سے پہلے تم مسلمان ہو۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ سب سے پہلے تم مسلمان ہو۔ آج مسلمان ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، یہ فلاں تحریک، یہ فلاں تحریک، یہ صحابہ والوں کی تحریک، یہ اہل بیت والوں کی تحریک، جی یہ اولیاء والوں کی تحریک، یہ اصلاح والوں کی تحریک، یہ فلاں تحریک۔ جی اسلام کی تو تحریک بنو، مسلمانوں کی تحریک کب بنے گی؟ بس ایک ایک چیز کے اوپر۔ اسلام کی تحریک کیا ہے؟ اسلام کی تحریک وہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی سرزمین سے لے کر نکلی تھی، وہ اسلام کی تحریک تھی۔ کیا تھی؟ یا رسول اللہ،
اولاد کٹتی ہے تو کٹا دوں گا، یا رسول اللہ گھر لٹتا ہے تو لٹا دوں گا، یا رسول اللہ مدینہ چھوٹ رہا ہے چھوڑ دوں گا، مکہ چھوٹ رہا ہے چھوڑ دوں گا، یا رسول اللہ 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کر لوں گا، معصوم علی اصغر کی تڑپتی ہوئی لاش کو گوارا کر لوں گا، جوان علی اکبر کے ٹکڑوں کو گوارا کر لوں گا، جوان بھائی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو برداشت کر لوں گا، بہنوں کی چھنتی ہوئی چادروں کو برداشت کر لوں گا، حلق پہ خنجر چلتا ہے برداشت کر لوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے دین کو مٹنے نہ دوں گا، آپ کے نام کو مٹنے نہ دوں گا۔ یہ حسینی تحریک ہے۔ آج اگر ظالم کھل کر آ گیا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ حسینی کردار اپنائے۔ آج ظالم اگر کھل کر آ گیا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے مولا علی والا کردار اپنائے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہم اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے، آج ہم صحابہ کے وہ صبر سے، ان کی جستجو سے دور ہو گئے، آج ہم جو ہے اولیاء اللہ کے مشن سے دور دور تک ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ ولی یعنی ہم جا کر 4 پھول ڈال دیں گے، چادر چڑھا دیں گے، فاتحہ پڑھ کر نکل کر آ جائیں گے، نہیں۔ اولیاء اللہ کے تعلیمات دیکھو، ان کا کردار دیکھو، وہ جس ملک میں گئے، جس خطے میں گئے، خدا کی عزت کی قسم ہے ان اولیاء اللہ کے کرداروں کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ کردار آپ کے پاس آنا ہے، وہ انداز آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ جب تک یہ مسجد ویران رہے گی تم آباد نہیں ہو سکتے۔ یہ مسجدیں جب تک ویران کرتے رہو گے تم آباد ہونے والے نہیں ہو۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی پہلی صف کے اندر ہے۔ کامیابی کہاں پر ہے؟ کامیابی دوسری صف میں ہے۔ کامیابی یہ مسجد کے خطے میں کامیابی ہے۔ تم مسجد کی صفوں کو ویران کرتے جاؤ، تمہارے وہ مقدر سے برکتیں جاتی رہے گی۔ تم مسجد کی صفوں کو ویران کرو، تمہارا رزق کم ہوتا جائے گا۔ تم مسجدوں کو ویران کر رہے ہو، تمہاری خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تم مسجدوں کو ویران کر رہے ہو، بیماریاں تم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ تم مسجدوں کو ویران کر رہے ہو، سکون تم سے دور ہو رہا ہے۔ تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ نے ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ ظلم کی بیڑیاں تمہارے پیروں سے ٹوٹ جائے، اگر چاہتے ہو یہ ظلم کے توخ، یہ ظلم کی زنجیریں، یہ ظلم کی ہتکڑیوں کو توڑنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے بولو؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر تمام مسلمان ان صفوں پر متحد ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تمہاری آمین باطل کے تخت کو لرزے میں ڈال دے گی۔ تمہاری آمین باطل کے تخت کو تباہ و تاراج کر دے گی۔ اور ایک چیز کہتا ہوا اپنی بات کو میں حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں، اجمیر مقدس کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں اس کا سروے ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، اور بڑے تعجب کی بات ہے غیروں کو ہماری مسجدوں میں، درگاہوں میں بھگوان نظر آ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو مسجدوں میں خدا ہی نہیں مل رہا۔ آ رہے نہیں، ہم ارے غیرے آ کے بول رہے یہاں ہمارا ہے، بولے جس کا ہے انہیں تو آ رہا نہیں، جمعے کو آ رہا تو جمعے کو آ رہا۔ مسئلہ یہ ہے مسجدوں کی حاضری رکھو، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ یہ جو قرآن مقدس ہے الف لام میم سے والناس تک پڑھو، اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھی گویا اس نے اللہ سے کلام کیا۔ ارے جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ تم سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ اللہ تم کو کیا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تم پر جو احکام نازل کر رہا ہے، آپ کے پاس پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ بس آپ نے اپنی زندگی کو کاروبار کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا، دنیا داری۔
دنیا داری میں جیوں گا، دنیا داری میں مروں گا، چلا جاؤں گا. بس انسان آ رہا ہے، جی رہا ہے، مر رہا ہے. ارے کیوں آیا؟ کیوں اللہ نے تجھے سانسیں دی ہے؟ سوچ. کیوں اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ سوچ. تو مسئلہ چل رہا ہے اجمیر مقدس کا. جب بات خواجہ اعظم کی بارگاہ پر آئی، باطل نے کھل کر اجمیر مقدس پر نشانہ سادھا، تو چند اپنے مسلمان، جس کو مسلمان کہنے مجھے شرم آ رہی ہے، جی غیر سنی حضرات خوشی میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو اب درگاہ کے اوپر بات آئی. ارے عقل کے اندھے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی نبی کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک عام کرنے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں. آج تو جن کی بارگاہ کے اوپر ٹارگٹ ہونے کی وجہ سے آج جو خوش ہو رہا ہے، دیکھو اب سنیاں کیا کریں گے، اب خواجہ کیا کریں گے. خدا کی عزت کی قسم ہے، جو خواجہ کروڑوں کو جہنم سے بچا سکتا ہے، وہ خود کی مزار کو ہی بچا سکتا. یہ اولیاء اللہ کی جو ہے قوت ہے، اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خوشی مت مناؤ کہ اجمیر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں درگاہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ارے عقل کے اندھو یہ سوچو، اجمیر صرف سنیوں کا مرکز نہیں ہے، اجمیر مسلمانوں کا مرکز ہے. اجمیر کے اوپر انگلی اٹھانا یہ صرف سنیوں کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ پورے اسلام پر انگلی اٹھانا ہے. اجمیر پر انگلی اٹھی ہے تو پورے اسلام پر انگلی اٹھی ہے. اور تھوڑا تو شرم کر لیتے، تھوڑی حیا کر لیتے کہ اگر سرکار غریب نواز اس دھرتی کے اوپر نہیں آتے، ہندوستان نہیں آتے، تو آج تم جو بڑی بڑی داڑیاں ناف تک رکھ کر پھر رہے ہو، تمہاری داڑیاں نہیں، تمہارے ہاتھوں میں گھنٹے ہوتے. جی تم کسی بت کے سامنے ماتھا رگڑتے نظر آتے. اگر میرا خواجہ ہندوستان نہ آتا تو ہندوستان کا ہر وہ آدمی، ہندوستان کا ہر وہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، 900 برس سے لے کر آج تک جتنے پیدا ہوئے اور بعد میں ہی پیدا ہوں گے، جتنے ہندوستانی ہیں، ہر ہندوستانی کے اوپر اگر رسول اللہ کے بعد کسی کا بڑا احسان ہے تو وہ غریب نواز کا احسان ہے. کس لیے؟ پیغام دین، پیغام اسلام میرے خواجہ نے تم کو پیش کیا ہے، خواجہ اعظم نے تم کو پیش کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو انتشار کا دور نہیں ہے، اتحاد میں آ جاؤ، متحد ہو جاؤ. تمہارا اتحاد توڑنے کی ان کی سازش ہو رہی ہے. ان کی سازشوں کو اگر ناکام کرنا چاہتے ہو تو تم متحد ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. ماشاءاللہ دیکھے میں کئی مساجد دیکھا، میں دیکھا کیا سنا بھی دیکھا بھی. جو مسجد کے صدر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کا ایک ہی کام رہتا، بس میں صدر ہوں، آئی ایم صدر. لیکن یہ مسجد قطب شاہی جو ہے ماشاءاللہ ایک بہترین کمیٹی ہے، ایک بہترین صدر ہے، ایک دینداری کا ماحول ہے. پچھلا جمعہ صدر صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ شاہ صاحب تھوڑا سا آپ کو کچھ بولنا ہے. بولیے کیا ہے؟ بولے آنے والا جمعہ جو ہے طہارت کے کچھ مسائل بیان کر دیجئے، غسل کے مسئلے، کیونکہ نوجوان بچے آ کر بیٹھ رہے ہیں. میں ان کے جذبے کو سلام کر رہا ہوں، میں ان کے جذبے کو سلام کر رہا ہوں. 5 سال سے تقریباً میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں. اللہ اس کا حبیب گواہ ہے، کبھی ان لوگوں نے اپنی منوانے کے لیے مجھے نہیں کہا ہے. جبھی بھی کہا ہے تو قوم کے لیے کہا ہے. یہ لوگ خود نہیں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہے ان کے اوپر. تو بس میں غسل کے چند مسائل، غسل کا طریقہ آپ کے سامنے مختصر سا پیش کر دوں گا. جس کو آتا انہوں یہی سوچ رہے ہوں گے کیا بھائی یہ نرسری سے لا رہے ہیں ہم کو. بھائی آپ نرسری سے نہیں، آپ ماشاءاللہ ڈگری میں ہے، آپ ماسٹرز کرے ہوئے ہیں، لیکن مجھ جیسے کئی حضرات ایسے ہوں گے پیچھے بیٹھے ہوئے بچے، ان کو نہیں معلوم ہوگا.
تو آپ جس کو آتا ہے وہ میرا امتحان لے لیں، جس کو نہیں آتا وہ لوگ غنیمت سمجھے، نعمت سمجھ کر علم حاصل کر لے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے ہیں؟ غسل کہتے ہیں اسلام کے اندر، اصطلاح اسلام میں، اصطلاح شریعت میں غسل بولتے دھونے کو، پاک کرنے کو، نہانے کو، جی پاک ہونے کو غسل۔ اصطلاح شریعت میں غسل اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پاک کرنا، جسم کو پاک کرنا، غسل۔ غسل جب ٹوٹتا احتلام کے ذریعے ٹوٹ جاتا۔ شادی شدہ لوگ ہیں جی، غسل ٹوٹتا بیوی کے قریب جانے سے۔ الغرض جب غسل ٹوٹتا، اب چند لوگوں کا یہ بھی ایک خیال رہتا کہ کچڑ اچھل گیا۔ اکثر میں جب مسجد کو جاتے رہتا ہوں، کوئی آدمی دکھ گیا، چلو بھائی نماز کو چلو بول کے بولتا ہوں، تو اکثر نوجوان بچے میرے کو بولتے ہیں کہ شاہ صاحب وہ طہارت نہیں ہے میرے کو، اور ان لوگوں کو بولنے میں تھوڑی حیا تک نہیں آتی، بولے طہارت نہیں ہے میرے کو، اس کو معلوم ہی نہیں طہارت کیا ہے، بس طہارت نہیں۔ بولے کیسا ٹوٹی بھائی؟ پوچھ لیتا کبھی کبھی، کیسا ٹوٹی طہارت؟ بولے کچڑ اچھل گیا تھا۔ بولے کچڑ اچھلنے سے، گندگی اچھلنے سے پیر پہ آپ کے کپڑوں پہ طہارت نہیں ٹوٹتی، کپڑا ناپاک ہوئیں گا، کپڑے کو دھو لو آپ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ احتلام ہو گیا یا بیوی کے قریب گئے تو غسل ٹوٹ جاتا۔ اب غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو بس شارٹ ایک دم آسان طریقے سے بتا رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے، آپ کلائیوں تک، جس کے گھر میں نل ہے، ٹیپ ہے، ان کے لیے بہت بہتری ہے، کلائیوں تک آپ ہاتھ دھو لیں، کلائیوں تک ہاتھ دھو لیں تاکہ کوئی گندگی آپ کے پاس باقی نہ رہے۔ اکثر لوگ سوا نیند میں سے اٹھتے کہ سیدھا وہ بکٹ کے اندر ہاتھ ڈال دیتے، ڈرم کے اندر ہاتھ ڈال دیتے، تو ہوتا کیا، اگر ہاتھ ناپاک ہے تو پوری بکٹ کا پانی ناپاک ہو جاتا، پورا پانی ناپاک ہو جاتا، اور ڈرم کا پانی ناپاک ہو جاتا۔ وہ دہدردے کے مسائل، حوض کے، باڈی کے مسائل الگ ہے۔ وہ اگر ڈرم ہے، بکٹ ہے، تو پانی ناپاک ہو جاتا، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا، ہاتھ یہاں تک کلائیوں تک دھو لینا۔ ہاتھ دھو لیے آپ، اس کے بعد میں آپ ڈرم سے بکٹ میں پانی ڈال لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نل کی سہولت ہے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو مکمل کروں گا، صرف نل والوں کا بیان کروں گا، بکٹ والوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، نہیں ہو سکتا۔ اب وہ حمام کے اندر گئے، آپ سب سے پہلے جو ہے، آپ سب سے پہلے یہ حصہ ستر عورت، یہ حصہ آپ دھو لیں، پاک و صاف دھو لیں، اور ایسا دھوئے کہ آپ کے چھینٹے بکٹ میں نہیں گرنا، بکٹ میں چھینٹے نہیں گرنا، شاور وغیرہ جو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آسان طریقہ غسل کا بتا رہا ہوں۔ غسل میں ہے 3 فرض۔ کتنے فرض ہے؟ ذرا زور سے بولو، خوشی ہوئیں گی۔ غسل میں 3 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلا کیا ہے بولو؟ غرارہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ غرارہ کرنا ہے، غرارہ۔ پہلا فرض غسل کا غرارہ، یعنی حلق تک پانی پہنچانا، غرارہ کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں یہ نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ تیسرا، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک پانی بہانا۔ بہانا مینس شاور کے نیچے ٹھہر نہیں جانا، رائٹ لیفٹ، سر سے پیروں تک لگڑنا، پورے جسم کو۔ صابن لگائیے، بہت بہتر ہے، صابن لگا کے ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا، یاد رکھ لیا آپ، ایک بال بھی سوکھا رہ گیا غسل نہیں ہوتا۔ رائٹ سے شروع کریے، پھر لیفٹ، پھر سر سے لے کر پیروں تک۔ مسئلہ یہ ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب غسل خانے میں گئے، حمام میں گئے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے، وضو کر لیجئے، پیروں کو چھوڑ کر وضو کر لیجئے۔ وضو کے اندر آپ کے 2 فرض ادا ہو جائیں گے، غرارے کی بھی، ناک میں پانی کا بھی، اور پانی جو آپ ہاتھوں پہ لیں گے، سر کا مسح کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے تقریباً پانی آپ کے جسم پہ پہنچ جائیں گا۔ اس کے بعد رائٹ سے شروع کریں آپ، پھر لیفٹ، پھر سر، یا پھر سر سے شروع کریں، رائٹ اور لیفٹ، اور پانی پورا جو آپ ایسے نہانا ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جانا کہ میں پاک ہو گیا۔ جب آپ باہر نکلنا، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں رہتی، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ سکتے۔ اکثر لوگ جمعے کا غسل کر کے پھر مسجد کا پانی خراب کرتے ہیں یہاں پہ آ کے۔ بولے اگر آپ گھر میں غسل کر لیے تو سیدھا مسجد کو آئیے، بیٹھ جائیے۔ یہ تھا غسل کا مختصر طریقہ۔ اگر پھر بھی کچھ تشنگی باقی رہ گئی
تو سوال کر لے سکتے، پھر جمعہ بھی لے سکتے. یاد رکھے غسل میں کتنے فرض ہے؟ غسل میں 3 فرض ہے. سب سے پہلا غرارہ کرنا 3 بار غرارہ کر لو، پھر ناک میں پانی چڑھانا. پھر تیسرا فرض سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آپ کو نہانا ہے، جسم ملنا ہے، صابن وغیرہ لگا کے آپ بالکل پاک و صاف رہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے.